جان نبی وہ خاصے داور ہے فاطمہ، جان نبی وہ خاصے داور ہے فاطمہ، کچھ شک نہیں کہ شافعِ محشر ہے فاطمہ، صبتین ذی وقار کے مادر ہے فاطمہ، افسوس آج بے کسو بے پر ہے فاطمہ، جنت میں چین سوئے گا کیوں کر رسول کو توڑا ہے نجدیوں نے مزار بطول او زندہ رہی تو باپ کو رونے نہیں دیا، محروم جائیداد محمد سے گر دیا، دروازہ جب گرا تو محسن کی قضا پہلو شکستہ ہو گیا، ظلم ایسا کچھ کیا راحت نہ دی حیات میں، بنتے رسول کو مسمار آج کر دیا، قبر بطول کو اللہ ہے کوئی پوچھنے والا ذرا نہیں، قبروں میں بھی تو چین سے آل ابا نہیں، اس ظلم کے خدا کے قسم امتحان نہیں، حیرت ہے آسمان یہ کیوں کر پھٹا نہیں، جس کے نہیں نظیر ہے ایسا ستم کیا، ان نجدیوں نے کعبہ ایمان کو ڈھا دیا، اے قبر سیدہ تیری حرمت کے میں نثار، اے قبر سیدہ تیری عزت کے میں نثار، اے قبر سیدہ تیری عظمت کے میں نثار، اے قبر سیدہ تیری غربت کے میں نثار، آدان مرتبہ تیرا جانا نہ ہے اقوال مصطفیٰ کو نہ مانا یہ ہے، مولا ظہور کیجئے ہے رحم کا مقام، واللہ انتظار تمہارا ہے صبح و شام، افسوس ہے کہ آئے نہ جائیں ہماری کام، پرسے کو پائے امام زمان آئیے، پرسے کو یا امام زمان آئے ہیں غلام، توہین کے لعینوں نے احمد کی آل کی ڈالت کو فاطمہ آئے خوش خصال کی، جانے نبی و خاصے داور ہے فاطمہ۔ پڑھئے چلو بھائی، اللہم صلی اللہ اندھیرے اندھیروں یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں، اندھیرے اندھیرے
यतीमों से छिप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। तुम्हारी मुसीबत भुलाऊंगा कैसे, मैं बच्चों से आंसू छुपाऊंगा कैसे। तुम्हें याद करके जो रोएंगे बच्चे, मैं बच्चों को अपने मनाऊंगा कैसे। तसव्वुर में ज़हरा से करके ये बातें झुकाए सर अपना अली रो रहे हैं। कभी आंसुओं को छुपाती है ज़ैनब, कभी भाइयों को उठाती है ज़ैनब, कभी घर के आंगन में आती है ज़ैनब, कभी माँ के हुजरे में जाती है ज़ैनब। कभी रो के दुखिया ये करती है नौहा, उठो अम्मा फ़ेज़ा अली रो रहे हैं। अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। उठो शाहज़ादी हुआ है अंधेरा, तुम्हारे बिना वो कहाँ सो सकेंगे। मैं जाऊंगा वापस तो बोलेंगे बाबा, मेरी माँ कहाँ है बता दो खुदारा। अकेले जला कर चिरागाए आंसू सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। अंधेरे अंधेरे यतीमों से छिप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। है शहरे नबी में समा करबला का, न कोई तसल्ली न कोई दिलासा। है शहरे नबी में समा करबला का, न कोई तसल्ली न कोई दिलासा। तरसते हैं घर में यतीमान ज़हरा, कोई आके देता नहीं इनको पुरसा। हुसैन व हसन का कहीं पर है गिरिया, कहीं पर है मौला अली रो रहे हैं। अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। कभी इस जगह को न भूलेंगे मौला, ये कुछ दिले मुर्तजा का है ये गम यहाँ का। यहाँ से न गुजरे हसन बादे ज़हरा, सितमगर ने मारा यहीं ताजियाना। मोहम्मद की बेटी यहीं पर गिरी थी, यहीं पर बैठे अली रो रहे हैं। अंधेरे अंधेरे यतीमों से छिप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। वो लम्हा है मुश्किल अली को भुलाना, वो पहलू पे जलते हुए दर का गिरना। वो आंसू का बहना, वो जख्मों का रिसना, शहादत वो मोहसिन का ज़हरा का रोना। तकल्लुम अभी तक इसी बेकसी पर, लहद में भी मौला अली रो रहे हैं। अंधेरे अंधेरे यतीमों से छिप कर
سر قبر زہرا علی رو محمد والے محمد صلوات فاتحہ. إياك نعبد غير المغضوب عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات پڑھی محمد وآل محمد سے. مجھے اس بات کا خیال ہے کہ سبھی تھکے ہوئے ہیں اور یہ مجلس ہے بعنوان شام شہادت، شام تدفین کہیے، شام شہادت کہیے، شام غریبہ کہیے. ایک طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ غریبوں کی شام ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وطن میں بھی غریب ہوتا ہے، کہ جب نہ کوئی پرسہ دینے والا ہے نہ کوئی احوال پرسی کرنے والا ہے، تو وطن میں بھی ہو تو وہ بھی غریب ہے. تو یہ غریبوں کی شام کہی جائے. قبل اس کے کچھ معروضات 2-4 دقیقے جو ہے آپ کے خدمت میں پیش کیے جائے. جو ایک چیز رہ گئی تھی وہ یہ کہ آپ حضرات ہمارے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس لیے کہ جو قرآن کی تلاوت کی گئی اس سال اللہ سال آئندہ سال گزشتہ کے بہت زیادہ تھی، اس سال کچھ کمی ہو گئی ہے، لہذا یہ کمی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اور بیشتر اور زیادہ ہونا چاہیے. لیکن اس سال قرآن کم ہوئے ہیں. جو ہمارے پاس لسٹ آئی ہے کہ جو قرآن پڑھے گئے ہیں یا قرآن جو ہدیے کیے گئے ہیں دوسری جگہ سے، دوسرے شہروں سے بھی آئے ہیں، کہ بی بی زہرا کے کو ہدیہ کیا جائے. تو جو قرآن پیش کیے گئے ہیں اس میں سے 11 قرآن ختم ہوئے ہیں جو آئے ہیں ہمارے پاس، کہ 11 قرآن اور اس کا ہدیہ بی بی زہرا کو دیا جائے. اس کے علاوہ 45 تسبیح صلوات کی آئی ہے. اس کے بعد جو ہے بہت سے پارے جز جو آئے ہوئے ہیں ہدیے کے لیے. کسی نے 20 کہا ہے، کسی نے 15 کہا ہے، کسی نے 2، کسی نے 8، کسی نے 25. اس طرح سے میرے پاس جو آئے ہیں تو کل ہم نے جو اس کو کاؤنٹ کیا ہے تو اگر پاروں میں جو جز کی طرف سے آئے ہوئے ہیں لوگوں کو، تو پاروں کو اگر جوڑا جائے تو 123 پارے ہوتے ہیں کہ جدا جدا ہیں. اب پلس 11 قرآن ختم ہوئے ہیں، لہذا ان پاروں کا، اس تسبیح کا، اور جو قرآن ختم ہے ایک مرتبہ سورہ حمد کے ساتھ، 3 قل اللہ کے ساتھ،
ان قرآن کو ہدیہ کیا جائے حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو. اللہم صلی علی محمد وعلی صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل. عزیز و پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے گروہ مدین، تمہارے لیے رسول کی سیرت بہترین نمونہ عمل ہے. جس طرح رسول کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، اسی طرح سے سیرت فاطمہ بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. اور اسی سیرت میں بہت سی سیرتیں جناب فاطمہ زہرا کی ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کہ وہ کپڑا اپنے ہاتھوں سے دھلا کرتی تھی. اس کا فائدہ کیا ہے ہاتھ سے کپڑا دھونے کا؟ آج کے دور میں تو ہاتھ سے کپڑا نہیں دھلا جاتا، اور جو دھلا بھی جاتا ہے تو ایک دوسرے کا دیکھ کر جو ہے گھر میں جو ہے وہ تیار نہیں ہوتی دھونے کے لیے کہ فلاں کے یہاں واشنگ مشین ہے تو ہمارے یہاں کیوں نہ ہو، فلاں کے یہاں فلاں چیز ہو گئی ہے تو یہ ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. ارے آپ کیا گفتگو ہوتے، آپ ان کو دیکھیے کہ ان لوگوں نے اپنے گھر کا، اپنی اہلیہ کا، اپنی زوجہ کا کتنا خیال کرتے ہیں کہ واشنگ مشین بھی ہے اور جو ہے اور دوسری چیزیں بھی ہیں، سب آرام کی ہے، لیکن ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. اگر واقعاً سیرت فاطمہ کو اگر دیکھنا ہے تو جناب فاطمہ زہرا اپنے ہاتھوں سے کپڑا دھوتی تھی. خود بی بی فرماتی ہیں فائدہ کیا ہے کپڑا ہاتھوں سے دھونے کا؟ یہ ایک سیرت فاطمہ دیکھی ہے. کہا جس کو سب سے زیادہ غصہ بہت آتا ہو، بات بات پہ غصہ آتا ہو، بات بات پہ چڑ جاتا ہو، ایسے افراد کو چاہیے کہ اپنا کپڑا اپنے ہاتھوں سے دھلا کرے، نہ کہ واشنگ مشین میں دھلا کرے. اگر جس کو غصہ آتا ہے اور غصہ برداشت نہیں ہوتا، یہ ایک طرح کی بیماری ہے، ایک مرض ہے، یہ مرض قلبی ہے. اس کو دور کرنے کے لیے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بہترین نسخہ بتا دیا کہ دیکھو اپنے ہاتھوں سے کپڑا دھو لیا کرو، تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا، تمہاری بیماری دور ہو جائے گی. اور بیماری تو دور ہو جائے گی، آج کے دور میں فائدہ دوسرا یہ ہو جائے گا کہ ہماری الیکٹریشن کی جو آتی ہے بل وہ بچ جائے گی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو یہ ایک سیرت جو ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی، ایک سیرت کہ ہاتھوں سے کپڑا دھونے سے انسان کا غصہ ختم ہوتا ہے. دوسری سیرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قرآن کی تلاوت کے اوپر بہت زور کہ بہت زیادہ پسند کرتی تھی کہ قرآن کی تلاوت زیادہ کی جائے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کو دنیا میں کیا چیزیں پسند ہے؟ کہا قرآن کی تلاوت سب سے زیادہ میں پسند کرتی ہوں کہ قرآن کی تلاوت کی جائے اور راہ خدا میں انفاق کیا جائے. آپ نے بہت سے واقعات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سنے ہیں کہ کس طرح کے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد کے انفاق کیا کرتی تھی. اور تاریخ میں جو لکھا ہے یہ ایک بھی سیرت فاطمہ زہرا سلام اللہ ہے. آج ہمارے یہاں کی عورتیں کہتے ہیں کہ ہم کنیز فاطمہ زہرا ہیں، ذرا ایک سیرت جناب فاطمہ زہرا کی کر کے بتائیں. وہ کیا ہے؟ گھر میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے گھر میں صرف ایک چادر تھی، ایک جوڑا کپڑا ان کے پاس ہوا کرتا تھا اور وہی پہنا کرتی تھی.
اور وہ ایک چادر بھی ویسی ہوتی تھی. آج کے دور میں دیکھیے جس کے گھر میں عورتیں ہیں, عورتوں کیا ہے, ہر روز ایک ماڈل نکلتا رہتا ہے, نقاب کا تو اس کا تو اس کا, وہ چلا آ رہا ہے. لیکن فاطمہ کی سیرت کیا تھی کہ ایک چادر تھی جس کے اندر نہ جانے کتنے پیوند لگے ہوئے تھے. اگر آج کے دور کی عورتیں ایک پیوند کسی چیز میں لگ جائے تو وہ کہیں پہن کے جانا کو راضی نہیں ہوں گی. کہیں گے اس میں پیوند لگا ہوا ہے, لوگ کیا کہیں گے, کیا ہمارے اوپر ہنسیں گے کہ دیکھیے کیسا لباس پہن لیے ہوئے ہیں. تو عزیزو یہ سیرت فاطمہ ہے کہ ان کی چادر میں 72 پیوند لگے ہوئے تھے. یہ سیرت فاطمہ زہرا کہ جب یہ چادر جناب امیر چادر کی دیکھو خصوصیت کیا ہے. جب پہلے چادر کی خصوصیت یہ تھے, صاحب چادر کی خصوصیت خود بخود عیاں و ظاہر ہو جائے گی. یہی چادر فاطمہ زہرا کی. ایک وقت آیا کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کے پاس مال دنیا میں سے کچھ نہیں تھا, تو کہا بی بی فاطمہ زہرا سے کہ مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے, کچھ پیسے کی ضرورت ہے. تو امیر المومنین علیہ السلام سے جناب فاطمہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ نہیں, یہ میری چادر, اس کو لے جا گروی رکھ دو, گروی رکھ دو, لے جا کے جو ہے اسے جو کچھ ملے لے لو. امیر المومنین علیہ السلام نے لیا اور ایک یہودی کے یہاں لے جا کے چادر رکھ دیا. چادر رکھ دیا, کچھ پیسہ لیا, گروی رکھ کے آئے, اور آنے کے بعد گھر آ گئے اور اس یہودی نے اس چادر کو لیا اور ایک کمرے میں ڈال دیا. جب اس نے دیکھا اس میں تو 72 پیوند لگے ہوئے ہیں, عزیزان مذہب جس چادر میں ظاہری طور پر دیکھا 72 پیوند لگے ہیں, اس چادر اس کے نزدیک کیسی رہی ہوگی. لیکن جب اس نے کمرے میں ایک کونے میں رکھ دیا, اور جب کمرے میں کونے میں رکھا تو اس کونے سے ایک نور چمک رہا تھا, ایک روشنی آ رہی تھی جو اس پورے کمرے کو, پورے حجرے کو جو ہے روشن کیے ہوئے تھی. جب اس کی بیوی نے دیکھا کہ آخر اس کمرے میں کون ایسی چیز آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے پورا کمرہ منور ہو چکا ہے اور نور چمک رہا ہے, تو ایک مرتبہ اپنے شوہر سے پوچھا کہ تم کیا چیز لا کے رکھے ہو اس کمرے میں کہ اس میں نور چمک رہا ہے, یہ روشنی آ رہی ہے, یہ کمرہ نور ہو گیا, نورانی ہو گیا ہے, آخر اس کی وجہ کیا ہے. ایک مرتبہ اس نے جب دیکھا جا کے اس کی بیوی نے یہودی کی, تو دیکھا کہ ایک چادر رکھی ہوئی ہے اور اس چادر سے جو ہے نور نکل رہا ہے, چھن چھن کے نور نکل رہا ہے جو کمرے کو روشن کی ہوئے. تو پوچھا کہ یہ کس کی چادر ہے؟ کہا یہ فاطمہ زہرا کی چادر ہے جو علی نے گروی رکھا ہے یہاں پہ. اب جب اس نے یہ نور دیکھا تو عزیزان محترم وہ اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کو جمع کیا, کہا آؤ چادر کا معجزہ دیکھو, اس چادر میں کیسی نورانیت ہے کہ پورے کمرے کو بھی روشن کیے ہوئے ہے, اور اس میں سے جو نور چمک رہا ہے یہ آؤ دیکھو. سب کو جمع کیا, جمع کرنے کے بعد اپنے پورے قبیلے والوں کو بلایا, کہا دیکھ لو یہ چادر کی خصوصیت ہے. جیسے اس لوگوں نے چادر کو دیکھا, کہا بتائیے اب یہ چادر کو دیکھ کر ان کے قلب جو ہے ایسے منور ہو گئے کہ یہ آئے در فاطمہ پہ, کہا ہمیں اسلام بتائیے, دین بتائیے, کلمہ پڑھا دیجئے. ایک چادر کی یہ عزت ہے, ایک چادر کی ایک وقت ہے فاطمہ کے کہ 80 عورتوں کو, 80 یہودیوں کو مسلمان بنا دیا. تو جس کی چادر میں اتنا اثر ہو وہ خود فاطمہ میں کتنا اثر رہا ہوگا. صلوات پڑھیے محمد تو عزیزان محترم یہ سیرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر اور انفاق کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا, یہ وصیت کی تھی. آج اسی وصیت پہ یہ عمل ہو رہا ہے. ہونا بھی چاہیے کہ جو قرآن پڑھا جائے بی بی فاطمہ کو ہدیہ کیا جائے. اب ایک بات آ گئی ہے تو آپ کو ایک عمل بھی بتاتا چلوں قرآن کے سلسلے سے, کہ اگر کسی کو کوئی حاجت ہو, کوئی مشکل ہے, پریشان ہے, تو اس کو چاہیے کہ قرآن پڑھ کے اپنی مشکل کا حل نکالے. علماء بیان کرتے ہیں, عرفا بیان کرتے ہیں, اہل عرفان
कहते हैं कि जब भी तुम्हें कोई हाजत पेश हो तो कुरान पढ़ो, इसलिए कि कुरान ज्यादा तिलावत करना ये एक सीरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है कि सुबह के वक्त जब हाजत हो, हाजत को अपनी नियत में रखो और नियत में रखने के बाद हर रोज नमाज सुबह के बाद एक सूरह यासीन पढ़ो और हर रोज एक मासूम को हदिया करो। पहले दिन रसूल इस्लाम को, दूसरे दिन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को, तीसरे दिन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, चौथे दिन जो है इमाम हसन, पांचवें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। 5 दिन का ये अमल है। 5 दिन सूरह यासीन पढ़िए, चाहे वो बीमारी हो, चाहे कोई हाजत हो, चाहे कोई मुश्किल हो। उलमा लिखते हैं कि इस सिर्फ सूरह यासीन पढ़कर इन पंजतन की नियत से, पंजतन के नाम से इसको रोज हदिया किया जाए तो उसकी हाजत पूरी हो जाएगी। तो अजीजों, फातिमा की एक वसीयत थी कि कुरान की ज्यादा तिलावत की जाए। अमीर अल मोमिनीन ने आखिर वक्त में जनाब फातिमा ने तो यही तो वसीयत की थी कि ऐ अली, हमारे मरने के बाद हमारी कब्र पे आना और कुरान की तिलावत करना। आज हम कुरान की तिलावत करते, हम दुआ करते हैं कि वो वक्त भी हमें नसीब फरमाए परवरदिगार आलम कि हम कब्र फातिमा पे जाके कुरान की तिलावत करें। हमें वो वक्त भी नसीब, इंशाअल्लाह जरूर नसीब होगा कि हम कब्र फातिमा पे जाके कुरान की तिलावत करते हैं। जब हम यहाँ रह के याद कर रहे हैं तो हम वहां भी जाएंगे तो इंशाअल्लाह कब्र फातिमा पे कुरान पढ़ेंगे और वक्त जल्द आने वाला है इंशाअल्लाह कि जन्नतुल बकी तामीर होगा। आज ये मुसीबत कैसी जनाब फातिमा ज़हरा की है कि अजीजों, जहाँ मदफन है उनका, आज 4 इमाम जो है वहाँ दफन है बकी में, जिनकी कब्रें वीरान हो चुकी हैं। इन नजदियों ने वीरान कर दिया कि नजदियों ने जो है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम, फातिमा बिनते असद और फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और इन तीनों ये कब्रें जो एक जगह पे है जिसको नजदियों ने वीरान कर दिया। आज वहां कोई चिराग जलाने वाला नहीं है, आज कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है। क्या मुसीबत है जनाब फातिमा ज़हरा की, क्या मुसीबत है इन आइमे मासूमीन अलैहिस्सलाम के ऊपर कि दुनिया में जब थे तो मुसीबत, मरने के बाद भी मुसीबत कि न ज़ियारत करने देते हैं, न चिराग जलाने देते हैं, और न कोई जाने उसको जाने देते हैं। और अब तो बंद भी कर दिया, घेर दिया है जालियों से कि उधर कोई जाने ही नहीं पाए। जिसको जाना है वो सीधा चला जाए, और जाते हुए लोग जाते हैं तो दूर दूर से देखते हुए चले जाते हैं। लेकिन अजीजान मोहतरम, दिल फट जाता है कि जो लोग उधर से गुजरते हैं कि जो रसूल की इकलौती बेटी थी, आज उसकी कब्र वीरान पड़ी हुई है, कोई चिराग जलाने वाला नहीं है। अरे जिसके नबी की, जिसकी लोग परस्तिश करते हैं, जिसके नबी को जो मानते हैं, उनकी बेटी का ये आलम है कि कब्र वीरान पड़ी हुई है। अजीजान मोहतरम, ये जनाब फातिमा ज़हरा पे कैसी मुसीबत है। आप शाम गरीबा मनाने आए हैं अजीजों। अमीर अल मोमिनीन इस्लाम ने हसब वसीयत जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को गुस्ल दिया, कफन पहनाया। कफन पहनाने के बाद दफन की जब मंजिल आई तो दफन करने के लिए जनाजा लेके चले। अरे जनाजा कहाँ लेके गए होंगे, रात की तारीकियों में, तारीख में ये मिलता है। मुख्तल ये लिखते हैं कि अजीजान मोहतरम, इस घर में कौन लोग थे, कैसी मुसीबत थी, ये कैसी गुर्बत थी। ये गुर्बत की शाम है ना कि जब किसी की मैयत हो जाती है तो लोग शाम में आते हैं, उनके बच्चों को तसल्ली देते हैं। लेकिन हाय ज़ैनब व उम्मे कुलसूम कि मामा दुनिया से गुजर गए, अगर रोती थी तो अपनी आवाजों को बंद करके रोती थी। ऐसा ना हो किसी को खबर लग जाए और लोग आ जाए। अरे घुट घुट के ज़ैनब व उम्मे कुलसूम ने अपनी माँ पे गिरिया किया। लेकिन अजीजों, गिरिया तो किया होगा, लेकिन आज शाम हो गई। हमारे ये जो दस्तूर है कि जब दफन करके आते हैं तो जहाँ पे वो लोग होते हैं, जहाँ मरहूम सोते हैं, जहाँ मरहूम बैठते हैं, उनकी तरफ निगाह करते हैं, वो जगह देते हैं खाली है। अरे ज़ैनब में कुलसूम ने शाम में वो हुजरा देखा होगा, अरे जहाँ माँ इबादत करती थी, अम्मा
جگہ کو دیکھ کر گریا کر رہی ہے، لیکن یہی زینب جب مدینے آتی ہے کربلا سے لٹ کر، تو جب اس حجرے کو دیکھتی ہے جس میں آن محمد سوتے ہیں، ایک مرتبہ نگاہ زینب کی جاتی ہے، آواز دیتی ہے اے میرے لال، ابھی تک تو تم پہ گریا نہیں کیا، تمہاری جگہ خالی ہے، ارے تمہارے بستر خالی ہے۔ زینب ام کلثوم اپنی ماں کی جگہ دیکھ کر گریا کرتی ہوں گی، یہ کیسی شام آئی، آج میری ماں نہیں ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بارلہا بحق محمد وآل محمد، بحق فاطمہ زہرا، جو مومن مومنات اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ بحق محمد وآل محمد، جو مومن مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ بی بی زہرا کے صدقے میں جو نوجوان جوان بے راہ ہیں ان کو راہ راست کی ہدایت فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا، جو مومن مومنات خصوصاً ہمارے موضع میں کچھ مریضاں ہیں، اللہ تعالیٰ بحق فاطمہ زہرا ان کو شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، یہ ایام جو گزر چکے ہیں، اے اللہ یہ ایام فاطمیہ جو ہم نے منایا ہے، اللہ ہمیں توفیق اور ہمارے بزرگوں کو، ہمارے جوانوں کو طول عمر صحت و سلامتی عطا فرما کہ تا سال آئندہ دوبارہ ہم ان ایام میں فرش فاطمہ بچھا سکیں، گریا کر سکیں، ہمیں توفیق و طول عمر اور صحت و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جو لوگ اس ایام فاطمیہ میں جنہوں نے خدمت انجام دی ہے، جن کے خدمات ہیں ہر طریقے سے، جس طریقے سے جن لوگوں نے خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت اور ان کو صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرما، اور ان کے بچوں کو صالح و نیک قرار دے۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جنت البقیع کی تعمیر کا سامان مہیا فرما، اور ہمارے امام زمان اسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے مرحومین جو اس فرش عزا پہ ہوا کرتے تھے آج ان کی جگہ خالی ہے، اے اللہ ان کو آج کی شب مہمان خصوصی حضرت فاطمہ زہرا قرار دے، اور ہم آپ حضرات کا شکر ادا کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، اس فرش پہ تشریف لائے۔ خدا آپ لوگوں کو صحت و سلامتی عطا کرے، اور ہمیشہ اسی طرح فرش عزائے فاطمیہ بچھاتے رہیں، فرش عزائے امام مظلوم کربلا بچھاتے رہیں۔ اس کا اجر بی بی فاطمہ زہرا یہاں اور آخرت میں دونوں جگہ عطا کریں گے انشاءاللہ تعالی والمستعان۔ 5 مرتبہ میجیبل پڑھیے، اس کے بعد دعا کریں۔ اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پروردگارا تجھے واسطہ بحق عابد بیمار امام سجاد علیہ السلام و شہداء کربلا اور اس بی بی کا واسطہ دے کے پروردگار تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جن بی بی کے
पहलू शिकस्ता था और दर्द बहुत शिद्दत थी। इसी बीबी के तुफैल में हमारी बहन को शफा आजिल कामिल अता फरमाए और दूसरे मरीज हैं अल्लाह उनको शफा आजिल कामिल अता फरमाए। मातम से बता इस्लाम कितना गम उठाए फातिमा ज़हरा, 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 दिल सदा चाक भी किसको दिखाए फातिमा ज़हरा, बता इस्लाम कितना गम उठाए फातिमा ज़हरा, नबी के बाद ही बता इस्लाम कितना गम उठाए फातिमा ज़हरा, बता गम उठाए फातिमा ज़हरा, मदीना बाद मुरसल बन गया नाका रहे बातिल, मदीना बाद मुरसल बन गया नाका रहे बातिल, मदीना बन गया यतीमा से चुप अकेले कब्र अली रो रहे हैं, अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं, अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं, अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर भुलाऊंगा कैसे मैं बच्चों से आंसू, छुपाऊंगा कैसे झुकाए सर अपना अली रो रहे हैं, अंधेरे अंधेरे यतीमों से छिप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं, अंधेरे अंधेरे यतीमों से छिप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। तुम्हारी मुसीबत
بھلاؤں گا کیسے میں بچوں سے آنسو چھپاؤں گا کیسے تمہیں یاد کر کے جو روئیں گے بچے میں بچوں کو اپنے مناؤں گا کیسے تصور میں زہرا سے کر کے یہ باتیں جھکائے سر اپنا علی رو رہے ہیں اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سارے قبر زہرا علی رو رہے ہیں کبھی آنسوؤں کو چھپاتی ہے زینب کبھی بھائیوں کو ہے زینب کبھی گھر کے آنگن میں آتی ہے زینب کبھی ماں کے حجرے میں جیسا علی رو رہے ہیں اندھیرے اکیلا یا حسین الوداع یا زہرا الوداع الوداع یا زہرا الوداع الوداع یا فاطمہ الوداع الوداع یا فاطمہ الوداع الوداع یا بطول الوداع الوداع یا الوداع 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 یا صدیقہ الوداع 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 یا راضیہ الوداع 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 یا بطول الوداع 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 یا صدیقہ الوداع 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 یا زہرا الوداع 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 یا زہرا الوداع 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 یا بنت رسول الوداع 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 یا مردیہ الوداع 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 یا زہرا الوداع 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 یا بطول الوداع 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 یا راضیہ الوداع السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا امیر المومنین السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء یا ممتحنۃ امتحنک اللہ یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک يخلقك فوجدك لما امتحنك وظننا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا بابوك صلى الله عليه وآله وأتانا به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما
لنبشر أنفسنا بأننا قد تخرنا بولايتك. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت نبي الله. السلام عليك يا بنت حبيب الله. السلام عليك يا بنت خليل الله. السلام عليك يا بنت سفي الله. السلام عليك يا بنت أمين الله. السلام عليك يا بنت خير خلق الله. السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الزعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وعنيف النفوس أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان عرب والعجم. السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأثر والزمان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وزورك. السلام عليكم وأعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته.